مسلمان کے لیے ماہ رمضان بہت ساری خوشیاں لاتا ہے. یقین کریں اتنے فضائل حدیث میں ملتے ہیں, قرآن میں ملتے ہیں, نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, گناہ گاروں کے لیے گویا مغفرت کے پروانے بٹتے ہیں. تو مسلمان کا الٹیمیٹ گول تو اللہ کی رضا ہے نا, اسے جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کا ایسا لگتا ہے کہ سامان جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستوں, اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. دوستوں رمضان شریف بس آنے ہی والے ہیں کچھ دنوں میں, اور یہ جو میں ویڈیو یعنی کہ یہ پوری سمجھ لیجیے ایک طریقے سے پوری سیریز ہے رمضان شریف. یہ 8 پارٹ میں ہے اور اس میں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب نے ایک ایک بات بتا دی ہے رمضان شروع سے لے کے اس کے اینڈ تک کے. رمضان کے فضائل کیا ہیں, رمضان کی رحمتیں کیا ہیں, رمضان کی برکتیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا کنیکشن جو رمضان میں بندے سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے, ایک دم قریب ہو جاتا ہے کہ بس اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی فرق نہ رہ جائے. ایسی عبادت کرو, ایسا روزہ رکھو, ایسی نمازیں پڑھو, ایسی دعائیں مانگو کہ اللہ راضی ہو جائے, بس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دروازے رحمت کے کھول دیے ہیں کہ بندہ جتنا چاہے لوٹ لے خزانہ. یہ سمجھ لیجیے. تو یہ پوری سیریز ہے انشاءاللہ نے چاہا تو 8 پارٹ ہیں اس پورے سیریز کے. انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا. بس آپ سے گزارش ہے, رمضان شریف آنے والا ہے تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو میری شیئر کریے گا, لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, اور جو بھی حضرت چینل پر نئے آئیں تو بیل آئکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. کیونکہ یہ میرا اسلامک چینل ہے, دین پھیلانا. میری پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کے پاس دین پہنچے, لوگوں کو سچ بات پتہ چلے, قرآن حدیث سے تعلق سے لوگ اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. اور جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا, کیونکہ دوستوں ویڈیو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے, بہت ٹائم برباد ہوتا ہے, تب جا کے کہیں ایک ویڈیو بنتی ہے, بڑی محنت لگتی ہے. تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریے اور اپنے قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے. ویڈیو کو لائک کیا کریے تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتا ہے, ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے, ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, پسند کی جا رہی ہے. تو یہ سب معاملہ ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ویڈیو بنانے میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سیریز کا پہلا پارٹ ہے دوستوں, اور میں جیسے کہ میں نے کہا یہ پوری سیریز ہے رمضان کے تعلق سے. مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا بڑا بہترین عمدہ بیان ہے یہ. تو آئیے پہلا پارٹ یعنی کہ فرسٹ پارٹ ہم شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ نے چاہ تو بات کرتے ہیں آپ سے. مسلمان کے لیے ماہ رمضان بہت ساری خوشیاں لاتا ہے. یقین کریں اتنے فضائل حدیث میں ملتے ہیں, قرآن میں ملتے ہیں, نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, گناہ گاروں کے لیے گویا مغفرت کے پروانے بٹتے ہیں. تو مسلمان کا الٹیمیٹ گول تو اللہ کی رضا ہے نا, اسے جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کا ایسا لگتا ہے کہ سامان جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے, جنت میں جانے کی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. ہر بندہ آپ دیکھیں پولائٹ ہو جاتا ہے, ہمبلنس آ جاتی ہے, ٹوٹل روٹین چینج ہوتی ہے, اور اللہ سے کنیکشن کتنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وجہ تھی خوشی کی جو آپ نے سوال کیا تھا. اچھا مولانا صاحب, رمضان ماشاءاللہ مختلف ملٹیپل فضائل کا مجموعہ ہے. بے شک بے شک. اگر ہم فضائل کی بات کریں تو رمضان کے ہمارے ناظرین کو کچھ ایسے فضائل بتائیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کا بھی دل چاہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کی, اور ہم انسان ہیں نا, ہماری جو ہیومن سائیکی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جب ریوارڈ نظر آتا ہے, جب فائدہ نظر آتا ہے, تو ہم دنیا میں بھی اسٹرگل کرتے ہیں. لوگ ٹریول کرتے ہیں بزنس کے لیے, گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, وطن چھوڑ کر جاتے ہیں, کیونکہ انہیں وہاں برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے, وہاں تھوڑے پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. ایک ملک میں پروڈکٹ بناتے ہیں, دوسرے ملک میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے مہنگی بکے گی, یا ایک ملک سے لے کر اس لیے آتے ہیں کہ وہاں سستی ملی, ہمارے ملک میں مہنگی ملے گی. تو ایک ہیومن سائیکی, اور ٹھیک ہے اپنی لائف کے لیے حلال طریقے سے اگر کوئی ارننگ کرتا ہے, اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, تو اس کا بھی اجر ہے. اسی طرح ہماری شریعت نے, ہمارے اسلام نے, ہمارے قرآن نے ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے ریوارڈ بیان کیے, انعامات بیان کیے. ایک انعامات انسان کو عبادت پر ابھارتے ہیں, اور ایک عبادت نہ کرنے پر سزائیں جو ہیں, جو وعیدیں ہیں, وہ انسان کو روکتی ہیں کہ یہ میں گناہ کروں گا تو اللہ کی طرف سے یہ ناراضی ہوگی اور مجھ پر جو ہے وہ کوئی پنشمنٹ آ سکتی ہے. تو سبحان اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا فضائل رمضان, اور اس میں ہم قرآن و حدیث کے ذریعے جانیں گے. اور ایک مسلمان کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لایا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا احکام کافی ہے, ان کی باتیں کافی ہیں کہ ان کی طرف سے پتہ چل گیا, وہاں سے آرڈر آ گیا تو اسے بلیو کر. سبحان اللہ. اب میں اسٹارٹ لیتا ہوں حدیثوں کے جو سمری کے طور پر کہ ماہ رمضان جیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عظیم الشان نعمت دی ہے, رمضان کے فیضان کے کیا کہنے, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. اٹ مینز ہماری ہر گڈ ڈیڈ ملٹیپلائی بائی 70 ٹائمز ہو جاتا ہے. اچھا, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. یعنی نفل جو ہم پڑھیں گے رمضان میں وہ فرض کے برابر ثواب ملے گا, اور جتنے ہم فرض پڑھیں گے وہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائیں گے. عرش اٹھانے والے فرشتے
روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب حاملین عرش جو روزہ رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اللہ اکبر. اب سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور ون آف دا بیوٹیفل حدیث پاک اب ذرا سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی. یعنی یہ نبی پاک کی امت پر خاص کرم ہوا ہے. اس سے پہلے کسی امت کو کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی. اب آپ اسپیشل 5 تھنگز سنیے گا. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے. یعنی اللہ خاص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر پہلی رمضان کی جو رات آتی ہے نظر رحمت فرماتا ہے. یعنی فرام دا اسٹارٹ ہی رحمتوں کی برسات جو ہے شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈ، فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو سے، اب یہ بھی کمال کی بات ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم پیسٹ نہیں کر سکتے بالکل، تو اب ایوننگ میں منہ سے ایک اسمیل آتی ہے. کچھ لوگ اس کو بھی عجیب سا فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں انکریج کیسا کیا جا رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر. اللہ آپ سوچیے آپ کتنا انکریج کیا. تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا تاکہ جب یہ محنت کر کے واپس آئیں تو میرے گھر میں راحت اور آرام پائیں. یعنی روزہ داروں کے لیے جنت ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے، پریپیئر کی جا رہی ہے کہ یہ جب روزہ رکھیں گے عبادت کر کے زندگی گزاریں گے تو آئیں میرے پاس تو جنت میں راحت اور آرام پائیں. اب 5ویں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلے پہلی رات کی بات فرمائی، اب آخری رات، پورا مہینہ گزار لیا روزہ رکھ کے عبادت کر کے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ سارا مہینہ جس نے کام کیا، عبادت کی، آخری راتوں سے اجرت مل رہی ہے. رزلٹ کا وقت. اب یہاں رزلٹ کا وقت ایک اور بات بھی شاہ رخ بھائی سمجھنی ہے کہ جس نے کام ہی نہیں کیا تو اسے تو اجرت نہیں ملے گی نا. روزہ رکھیں، عبادتیں کی، تلاوت کی، تراویح پڑھی اور گناہوں سے بچے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو ریوارڈ میں جنت ہے. بہت ساری کرم نوازیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. اچھا، آپ نے بیچ میں ایک فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں پیسٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے کئی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ ڈاؤٹ فل ہو جائیں، تو کیا مسواک کی جا سکتی ہے؟ اصل میں بیسیکلی پیسٹ ٹوتھ برش کرنے میں منع اس لیے کیا گیا کہ نارملی جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا تو منہ میں کچھ ذائقہ بچ جاتا ہے، اس کے ذرات حلق سے اتر بھی سکتے ہیں، تو چونکہ فرض روزہ ہے تو احتیاط ہی بہتر ہے. ہاں مسواک بالکل کر سکتے ہیں اور مسواک آپ کیجیے روزے میں تو انشاءاللہ فریش بھی رہے. یہ بھی ایک ریلیکسیشن ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بالکل ریلیکسیشن ہے. اچھا اب یعنی ایک تو یہ ہم فضائل سن رہے ہیں، نبی پاک کا ایک فرمان سنیے گا آپ ذرا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان. اللہ اکبر. اب ذرا سوچیے، ایک طرف تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. اچھا کچھ لوگ واقعی یہ تمنا کرتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے نا عبادتوں کا، جو تمنا کرتے پورا سال ویٹ کر رہے تھے رمضان کا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان آنے پر اپنے اوپر برڈن فیل کرتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ، کہنا نہیں چاہیے کہ ہم پر کوئی برڈن آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب یہ کام کرنے پڑیں گے، بوجھ آ گیا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یقین کریں یہ بہت بڑی ناشکری ہے. رمضان یہ مغفرت کے لیے آیا ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کروانے آیا ہے، ہمیں پیور کرنے آیا ہے. مطلب ایک چیز ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے آئی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اب اس کو کیسے بوجھ سمجھیں؟ تو بلکہ سچی بات تو یہ کہ اوپن ہارٹڈلی وارم ویلکم کرنا چاہیے. ہمارے چہروں سے خوشی جھلکنی چاہیے. یعنی جس طرح ہم اور چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو مرحبا بھی کہنا چاہیے اور رمضان کو پوری طرح جو پریکٹس کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت لے کر ہی فارغ ہوں گے انشاءاللہ. چلیں، ہم نے ماشاءاللہ فضائل پہ گفتگو کری. اب ہم مولانا صاحب سے رمضان کے مسائل پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ بھی ہے. چونکہ رمضان ایک عبادات کا مہینہ ہے اور کئی لوگوں کو اس میں کئی پریشانیاں سامنے بھی آتی ہیں، پرابلمس بھی آتی ہیں، مسائل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. کم علمی کی وجہ سے بھی لوگ اس میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم مولانا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اس بارے. رمضان میں لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے لیے دین کیا فرماتا ہے؟ جی بہت اہم بات آپ نے کہی. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے تو جو چیز روٹین میں ہوتی ہے نا اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، وہ پریکٹس میں رہتی ہے. اب جب سال میں ایک بار چیز آتی ہے تو وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. جیسے عید کی نماز ہے، 5 وقت کا نمازی بھی عید کی نماز میں کنفیوز ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آگے جا کے عید الفطر پر بھی بات کرنی ہے، عید کی نماز پر بھی بات کرنی ہے. تو رمضان کے جو روزے ہیں سبحان اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ سال میں کچھ دن اپنی باڈی کو ریلیکس دینے کے لیے تھوڑا سا کم کھائیں، اور کم کھانے کی بھی باقاعدہ تھیوری ہے، تھراپی کہلاتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ روزہ کس پر فرض؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، یعنی کوئی شخص مسلمان ہو گیا، توحید و رسالت کا اقرار کیا، تمام دین کے احکام پر ایمان لے آیا، اقرار کیا. اب ہر مسلمان پر جس طرح نماز فرض قرار دی گئی ہے اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے.
اور روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. یہ بھی یاد رہے یہ بھی کہ نبی پاک کی ہجرت کے بعد دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے, رائٹ آفٹر شعبان دیر رمضان, اور وہاں سے روزے شروع ہو گئے. اچھا, تو عاقل اور بالغ کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. بالغ جب مرد یا عورت بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر روزے فرض ہو گئے. عاقل جو بیسیکلی لفظ یوز ہوتا ہے, ٹرمینالوجی ہے یہ شریعت کی, کہ جو وہ بندہ جو پاگل نہ ہو, اگر اس کی عقل سلامت ہے تو وہ عاقل ہے, عقل والا ہے, تو عاقل ہونا ضروری ہے, بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں, بچوں کو پہلے بھی روزے کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے, جب ان کو سمجھ آ جائے, 6-7 سال کی عمر سے کبھی ایک آدھ روزہ رکھوا لیا. ہاں, 10 سال کے بعد ان کو روزے کی پریکٹس کروانی چاہیے, تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان پر برڈن نہ فیل ہو, انہیں مشکل نہ ہو. تو نمازوں کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز عادت ڈالنی شروع کی جائے. 10 سال کے بعد تھوڑی سی اس کو اور اسٹرکٹنس پہ لایا جائے, تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس کی پریکٹس بن چکی ہو. اور سبحان اللہ, جو روزہ ہے نا, اس کے فرض ہونے کی وجہ بھی بڑی عشق والی ہے, بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ, اسلام میں عبادتوں کی, یعنی کسی نہ کسی عبادت کا جو ہے کسی نہ کسی واقعے سے بڑا تعلق ہے, اس کی یاد کو باقی رکھا گیا. مثلا صفا مروہ کے درمیان جو حاجی دوڑتے ہیں, بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ماں کی یاد کو باقی رکھا گیا. وہ پانی کے لیے دوڑی تھی, اور آج ہر حاجی کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ضروری ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ادا ایسی پسند آئی اللہ کو کہ سارے حاجیوں کے لیے وہ لازم قرار دے دیا گیا. رمضان مبارک کے مہینہ تھا, اور کچھ دن ہمارے آقا علیہ السلام نے غار حرا میں گزارے. دن بھوک پیاس میں گزارے, رات عبادت میں گزاری. اللہ عز و جل کو اپنے محبوب کی ادا ایسی پسند آئی کہ رمضان کے دنوں میں روزے, سبحان اللہ, رات میں عبادت کا معاملہ, ہم سب یعنی گویا نبی پاک کے غار حرا کے جو دن ہیں اس کی یاد بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور مسئلہ بیان کر دیتا ہوں, پھر روزانہ ہی ہمارا سیگمنٹ ہوگا, تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. کہ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو روزہ کب رکھوایا جائے, تو اب اس کی شرعی جو احکام ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے, اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے. اور جب 11واں سال شروع ہو جائے تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر اس پر سختی کرے, تاکہ وہ عادی ہو جائے, بشرطے کہ روزے کی اس میں طاقت ہو اور روزہ اس کو نقصان نہ کرتا ہو. وہی فلیکسیبلٹی والی بات. بچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں ہی بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے, تو اب اسلام نہیں کہتا کہ جناب ہم مار کے بالغ تو نہیں ہوا, 11 سال ابھی تو عادت ڈالنے کا حکم ہے. عادت ڈالنے کے لیے اس کو اسٹرکٹ کیا جائے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور سیکھ بھی رہے ہوں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے, اور پھر آگے انشاءاللہ تراویح کے مسائل اللہ نے چاہا تو اسی طرح سیکوینس وائز چلتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی مسائل کے حوالے سے, اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید مسائل ڈسکس ہوں گے. اب شروع کرتے ہیں تعارف قرآن. ان کو آپ قرآن پاک کی کس سورت کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ, پورا قرآن ہی کمال ہے, اللہ کا کلام ہے, اور رحمتیں ہی رحمتیں. قرآن کی تو کیا بات ہے, پڑھتے جائیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج قرآن پاک کی اس صورت کا تعارف حاصل کریں گے جس سے آج ہم نے رہنمائی لی ہے, جس صورت میں ہمیں روزوں کے احکام ملتے ہیں, جس صورت میں ہمیں رمضان کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. اور میں کہوں گا کہ شاید بہت زیادہ اسلامی احکام اگر قرآن پاک کی جس صورت میں ہیں تو وہ سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے, اور ون آف دا بیوٹیفل صورت ہے. آج ناظرین ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں مقام نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. اس میں آیات, کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے؟ سبحان اللہ. اس سورت میں 40 رکوع ہیں, 286 آیتیں ہیں, 6121 کلمات 6121 کلمات ہیں, اور 25500 حروف ہیں, 25500 حروف ہیں. سبحان اللہ. بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں, اور اس سورت کے 8ویں اور 90 رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. ون آف دا بیوٹیفل سٹوری ہے, قرآن کا واقعہ ہے, ضرور پڑھیں. اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے, حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اس سورہ بقرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے کچھ مضامین, ٹاپکس آف سورہ بقرہ, یہ بھی سن لیجیے. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے, اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات, ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری, بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا, سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا, انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا, عہد توڑنا وغیرہ, گائے ذبح کرنے کا واقعہ, نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا, مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا. تو الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سورہ بقرہ کی خوب تلاوت کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی یہ پوری رمضان کے ٹاپک پہ سیریز تھی, پارٹ 1. اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ سے پارٹ 2 میں ملاقات کریں گے. لیکن دوستوں, جو بھی حقیقت سچائی ہے اس رمضان کے تعلق سے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب نے ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے دوستوں بہت نعمت والا مہینہ ہے. سمجھو
اس مہینے کی ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اگر انسان کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو اس کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے گا، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، کیونکہ بہت قیمتی ہے. سمجھ لیجیے یہ مہینہ رمضان کا کب آئے گا، کب چلا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. کتنے رمضان آیا اور چلے گا نہیں پتہ چلتے دوستو. تو یہ رمضان اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اس میں عبادت کریے گا، اللہ کو راضی کریے گا، اور جہنم سے نجات پانے کے لیے سرٹیفکیٹ، ٹکٹ یعنی کہ جنت کا ضرور لے لیجیے گا. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، جب جبرائیل امین آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ جنت نہ حاصل کر پائے، اس پہ وہ خسارے میں ہے وہ آدمی، سمجھے ہلاک ہو گیا وہ آدمی. اور ایک جگہ اور فرمایا ہے جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک مل گئے اس دنیا میں حیات، اور ان سے ان کو راضی کر کے جنت نہ لے پائے تو وہ بھی شخص ہلاک ہوگی، کیونکہ ماں باپ راضی، اللہ راضی. تو اسی طرح سے رمضان کا جو معاملہ ہے دوستو، یہ بڑی افضل، بہت اہم مہینہ ہے دوستو یہ، کیونکہ اس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دل کھول کر رحمت کے دروازے سب کچھ کھول دیا ہے کہ جتنا چاہے بندہ لوٹ لے خزانہ. تو اور سب سے اہم بات تو اس میں ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بڑھا دیا ہے. عام دنوں میں آپ اگر 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، مان لیجیے ظہر کی، تو صرف 4 رکعت کا ہی ثواب ملے گا. رمضان میں اگر 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ سمجھ لیجیے آپ. اور نفل نماز عام دنوں میں نفل کا ثواب ملے گا، اور رمضان میں نفل پڑھیں گے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے اس مہینے کو سمجھ لیے دیا ہے اس امت کے لیے. تو اس امت کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا ذکر کرے، تمام برائیوں سے چھوڑ دے، اور تقویٰ، پرہیزگاری اختیار ایسی کرے کہ وہ آنے کے بعد بھی رمضان کے جانے کے بعد بھی انسان اسی طرح زندگی بتائے، پرہیزگاری میں، تقویٰ میں، تاکہ اللہ کو راضی کر کے اور اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے ہی جائے گا. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آخرت میں اس کو کامیابی ضرور سے ضرور ملے گی. تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ پہلا پارٹ تھا، یعنی کہ پوری سیریز ہے اس کی رمضان کے ٹاپک پہ. ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا. تمام مسئلے مسائل مفتی صاحب نے، مولانا عبدالحی بطاری صاحب نے بتایا رمضان کے تعلق سے. تو جتنا ہو سکے اس کو شیئر ضرور کریے گا دوستو، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.